شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ شریعت محمدیہ نے بہت ساری ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو انسان کو شیاطین کے شر سے، مختلف بیماریوں سے، مختلف خطرات سے بچاتی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور اگر آج دیکھا جائے ہماری اکثریت ان دعاؤں سے غافل ہے۔ وہ مصیبت پڑنے کے بعد تو دعاؤں کا سوالی بنتی ہیں، علماء سے پوچھتی ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، اب یہ ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو گیا اس سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو یاد نہیں کرتی، اس پہ عمل نہیں کرتی، اس کا وظیفہ نہیں کرتی، اسے پڑھتی نہیں ہے۔ یہ ہماری اکثریت ہے، وگرنہ شریعت محمدیہ میں اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں کہ انسان اگر وہ پڑھ لے تو ڈھیروں برکتیں، رحمتیں اور اجر و ثواب کا ایک ڈھیر اللہ کی رحمت سے اسے مل جاتا ہے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں جو ابو داؤد میں 5077 نمبر روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال اذا اصبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص صبح کرے اور یہ الفاظ کہہ لے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کے لیے سجدے، رکوع، نظر، نیاز، امید، بھروسے، محبت، توکل، جس کو پکارا جائے، جس سے مانگا جائے، جس کے سامنے گڑگڑایا جائے، جس کا خوف رکھا جائے، کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، الہ برحق، مکمل ہر طرح کی عبادت کا حقدار ایک اللہ ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، تنہا ہے، یکتا ہے، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا، نہ عزیر اس کا بیٹا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نور میں سے نور کا ٹکڑا۔ وحدہ تنہا ہے، یکتا ہے، نہ کوئی اس میں فنا ہوا، نہ وہ کسی میں حلول کرتا ہے۔ وحدہ تنہا ہے، یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی نہیں جو عبادت کے کروڑویں ذرے کا بھی حقدار ہو، حصے دار ہو، پارٹنر ہو اللہ کا۔ لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت بھی اسی کی ہے، وہی شہنشاہ ہے، ساری تعریفیں بھی اس کی ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو توحید کا یہ ترانہ صبح ہو اپنی زبان سے اس کو ادا کر لے، ملتا کیا ہے؟ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کان لہ عدل رقبۃ من ولد اسماعیل، اس کو اتنا اجر ملتا ہے گویا اس نے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کو، ایک گردن کو آزاد کر دیا۔ اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جتنا ایک غلام آزاد کروانے کا، اور غلام بھی عام نہیں، اولاد اسماعیل میں سے ایک شخص کو، ایک گردن کو آزاد کروا دے، جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا اجر ایک دفعہ یہ تسبیح کہنے والے کو ملے گا۔ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات اللہ جنت میں اور بلند کر دے گا۔ یہ وہ مبارک دعا ہے، یہ وہ پیاری دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے۔ اور اس دعا کے آخر پہ آپ کی طرف سے خوشخبری کتنی عظیم ہے۔ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِي، شام ہونے تک وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، شیطان اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا کر سکتا، شیطان اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، وہ مالک کی پناہ میں آ گیا، بچ گیا شیطان کے شر سے۔ اور اگر یہی الفاظ وہ شام کو ادا کر لے تو پھر صبح تک وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، شیطان کا شر اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو کوشش کیجئے، فجر کی نماز پڑھ لی، آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی کم از کم 100 دفعہ تسبیح کر لیں، آپ کو کتنی نیکیاں ملے گی۔
کتنے آپ کے درجے بلند ہوں گے. اسی طرح شام کو پھر یہ تسبیح کر لیں, اجر بھی ہے, نیکیے بھی ہیں, ثواب بھی ہے, حسنات بھی ہیں, گناہ مٹ بھی رہے ہیں, درجات بھی بلند ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شیطان کے شر سے محفوظ ہو کر اللہ کی پناہ میں بھی آ جاتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استباح کل یوم 7 تمرات عجوة, جو نہار منہ صبح سویرے عجوہ کھجور کے 7 دانے کھا لے, اس کو اپنی روٹین بنا لے, اس کا ناشتہ, اس کا صبح اٹھ کر کھانا وہ 7 دانے عجوہ کھجور کے ہوں, لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر, یہ روٹین بنانے والا, یہ کام کرنے والا اس دن نہ اس پہ کوئی زہر اثر کرے گا اور نہ کوئی جادو اثر کرے گا. یہ کھجور صحت کے لیے بھی بڑی مفید, اور عجوہ کھجور تو ماشاءاللہ تبارک اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کہ وہ جادو اس کے شر سے بچ جائے گا. وہ زہر آلود کوئی چیز اسے کھلا بھی دی گئی تو وہ زہر اس پہ اثر نہیں کرے گا اگر وہ روزانہ صبح اٹھ کر 7 عجوہ کھجور کے دانے کھا لیتا ہے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رات مجھے بچھو نے کاٹ لیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لو قلت حين امسيت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, جب رات ہوئی تھی, شام ہوئی تھی, تو نے یہ الفاظ کیوں نہیں کہہ لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اگر یہ الفاظ تو پڑھ لیتا تو وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکتا. تو ان دعاؤں کو اپنی روٹین بنائیے, اپنی عادت بنائیے, صبح کے اذکار کو اپنی عادت بنائیے, شام کے اذکار کو اپنی عادت بنائیے. یہ دعائیں آپ کو زبانی یاد ہو, اپنے بچوں کو زبانی یاد کروائیں, بلکہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئیں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. صبح کے اذکار, آج کل تو ہر کسی کی جیب میں موبائل ہے, اگر آپ کے پاس کتاب نہیں بھی ہے دعاؤں کی تو موبائل کے اندر بھی صبح شام کے اذکار کی ایپ موجود ہے. اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, خود بھی پڑھیں, نیکیاں بھی کمائیں, ثواب بھی اکٹھے کریں, اور شیاطین کے شر سے, جنات کے شر سے, جادو کے شر سے, حشرات کے شر سے بھی محفوظ ہو جائیں اور مالک کی پناہ میں آ جائے. اللہ ہمیں ان پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آپ کی شان شوکتوں